نیچے کیا اس کے بعد اگلا سٹیٹمنٹ شاہ سرخی ہے، کہتے ہیں تمام سیاسی قیادت کے رابطے اور جمہوریت کو بچانے کا عزم، عدالت نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم نہیں دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون سی سیاسی قیادت؟ وہ سیاسی لٹیرے ہیں، قیادت کیسے بن گئی؟ جنہوں نے 60 سال سے اس قوم کا خون چوسا ہے، اس قوم کے خزانے لوٹے، کرپشن کی ہے، نااہلیت کی انتہا کر دی ہے، یہ قیادت کہلانے کے حقدار ہیں؟ میں آج کے سپیچ میں بتاؤں گا کہ قیادت آئین پاکستان کے مطابق کسے کہتے ہیں۔ عوام صحیح وقت پر اٹھے ہیں، ان کو پورے 5 سال دیے گئے تھے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ڈالا جاتا ہے کہ پہلے ڈاکٹر طاہر القادری کہاں تھے، اچانک اس وقت کیوں یہ آواز بلند کی؟ اگر یہ آواز آج سے 1 سال پہلے بلند ہوتی تو آپ یہ کہتے، آپ نے تو چیخنا ہی چیخنا تھا، جیسے آج چیخ رہے ہیں سال پہلے بھی چیختے، اور کہتے کہ پھر پیچھے سازش ہے اور ہمیں اپنی ٹرم مکمل نہیں کرنے دی۔ ہمارا مینڈیٹ 5 سال کا تھا اور ہمارا مینڈیٹ مکمل ہونے سے پہلے کسی سازش کے تحت ہمارے خاتمے کے لیے مارچ شروع ہو گئے ہیں۔ اگر پہلے آتا تو تم یہ کہتے، ہم نے اس لیے پہلے اقدام نہیں کیا کہ تم اپنے 5 سال کی مدت کم و بیش پوری کر لو جو اب پوری ہونے کو ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ آپ کے پاس جو اہلیت اور صلاحیت ہے وہ بے نقاب ہو کر، ننگی ہو کر دنیا کے سامنے آ جائے۔ اگر کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں، اگر قوم کو رول آف لا دے سکتے ہیں، اگر قوم کو آئینیت دے سکتے ہیں، اگر قوم کے بنیادی حقوق مہیا کر سکتے ہیں، اگر اس ملک سے بدامنی دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اگر لا اینڈ آرڈر انکریز کر سکتے ہیں، اگر لوگوں کو بجلی، گیس، پانی دے سکتے ہیں، اگر لوگوں کو روزگار اور ان کی ضروریات کی فراہمی کر سکتے ہیں، اگر ملک کے نظام میں شفافیت، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی لا سکتے ہیں، اگر اس ملک میں عدل اور انصاف اور قانون کا بول بالا کر سکتے ہیں، اگر اس ملک میں مختلف اداروں کی عزت اور احترام کو بحال کر سکتے ہیں، اس ملک میں حقیقی جمہوریت لا سکتے ہیں، اس ملک کی آزادی، بقا، سالمیت اور خود مختاری کا تحفظ کر سکتے ہیں، اگر آپ میں کسی شے کی بھی صلاحیت ہے تو پورے 5 سال بوٹ والوں نے مداخلت نہیں کی۔ میں افواج پاکستان کو مبارک دیتا ہوں، ہمیشہ تانا دیا جاتا تھا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ 5 سال تک افواج پاکستان نے تم سے پوچھا نہیں، 5 سال تک عدلیہ نے تمہارے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی، کھلے 5 سال کا وقت تھا، تم نے ٹرم پوری کی، جھوٹا مینڈیٹ مکمل ہوا، تم ڈیلیور نہ کر سکے۔ اب نئے الیکشن کے ذریعے پھر بددیانت لوگوں کو دوبارہ جھرلو الیکشن کی صورت میں منتخب کروا کے اسمبلیوں پر قبضہ کرنے کے لیے تیار تھے، اس لیے اب ساری قوم نکل آئی کہ انف انف، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب دیانتدار لوگ آئیں گے، بددیانت کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ پاکستان کے محب وطن بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ میں نے کل آپ سے کہا کہ یہ وقت ناؤ اور نیور کا ہے۔ یہ انقلاب اس مارچ کے نتیجے میں آئے گا، اور اگر آپ کے ارادے کمزور پڑ گئے، قوم کے ارادے کمزور پڑ گئے تو انقلاب کبھی نہیں آئے گا۔ تبدیلی اس مارچ کے نتیجے میں انشاءاللہ آئے گی، اور اگر دشمن، ملک دشمن عناصر
آئین دشمن عناصر، قانون دشمن عناصر، جمہوریت دشمن عناصر، انصاف دشمن عناصر، سازشی بدعنوان لیڈر اگر وہ کامیاب ہو گئے، جو انشاءاللہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے، میں ویسے بات کرنے کو کہہ رہا ہوں، اگر وہ کامیاب ہو گئے اور آپ پلٹ گئے حالات کے جبر میں، تو اس ملک میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور جو لوگ ڈاکٹر طاہر القادری اس وقت شرکاء سے خطاب کر رہے ملک میں ہیں۔ مخلص لوگ بھی ہیں جو صحیح طور پر تبدیلی کے خواہاں ہیں، صحیح طور پہ تبدیلی کے خواہاں ہیں، اور میں محترم عمران خان صاحب کو بھی اور ان کی جماعت پی ٹی آئی کو بھی انہی لوگوں میں شمار کرتا ہوں جو مخلصانہ طور پر ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ واللہ اگر الیکشن پرانے سامراجی استحصالی بدعنوانی کے نظام کے تحت ہو گئے اور آج مارچ کے نتیجے میں وہ انقلاب نہ آیا جو الیکشن کو آئین کے تابع کر دے، وہ انقلاب جو الیکشن کو قانون کے تابع کر دے، وہ انقلاب جو الیکشن کو حقیقی جمہوری اصولوں کے تابع کر دے، اور وہ انتخاب جو الیکشن کو شفافیت دے دے، اگر الیکشن سے پہلے یہ تبدیلی نہ آئی اور الیکشن اسی ڈھب پر ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت ان بدمست ہاتھیوں کو پلٹ کر ایوانوں میں آنے سے روک نہیں سکتی۔ اور جو بات میں آج کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ جو اس میں شریک نہیں وہ الیکشن کے بعد پریس کانفرنس کر کے یہی رونا روئیں گے، وہ کہیں گے دھاندلی ہو گئی۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کوئی الیکشن بغیر دھاندلی کے نہیں ہوا، لہذا تبدیلی کا، انقلاب کا، اصلاحات کا، دھاندلی کو روکنے کا، شفافیت لانے کا، ٹرانسپیرنسی کا، اکاؤنٹیبلٹی کا اور امیدواروں کی ایلیجیبلٹی ڈٹرمن کرنے کا وقت الیکشن سے پہلے آج ہے، کل نہیں رہے گا۔ اس لیے میں عمران خان صاحب کو میں نے پہلے بھی دعوت دی تھی، لاہور چلنے سے 2 دن پہلے، آج پھر دعوت دے رہا ہوں۔ آپ تو سٹیٹس کو کے لوگوں میں سے نہیں ہیں، آپ تو ان کرپٹ لوگوں میں سے نہیں ہیں، لہذا آپ کی ساری قیادت اور کارکن اب وقت ہے، جا رہا ہے، میری دعوت سے آئیں اور آج اس مارچ میں میرے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، دعوت دے رہا ہوں۔ یہ مارچ فقط میری تحریک کا نہیں، یہ پوری قوم کا مارچ ہے، 18 کروڑ عوام کا مارچ ہے، اور تبدیلی چاہنے والوں کا فریضہ ہے وہ غفلت کا مرتکب نہ ہو۔ میری دعوت ہے کہ وہ اسی وقت آئیں، جوائن کریں، اور باقی بھی تبدیلی کے خواہش مند لوگ جوائن کریں، اس مارچ کو اور قوت دیں اس وقت تک جب تک بدعنوان، بدمست، کرپٹ ہاتھی ان کی گردنیں ٹوٹ نہیں جاتی، جمہوریت کی قوت اور آئین کی قوت کے ساتھ۔ انہوں نے آلریڈی ہمارے ایجنڈے کی تائید کی ہے، عمران خان صاحب نے آلریڈی اپنا ساتھ نکاتی ایجنڈا جو میں کہہ رہا ہوں وہی بیان کیا ہے۔ جب نقطہ نظر میں فرق نہیں تو فاصلہ کیوں؟ جب مطالبات میں نقطہ نظر میں فرق نہیں تو فاصلہ کیوں؟ دعوت ہے پھر آئیں، اس مارچ میں شریک ہو کر اور قوتیں بھی آئیں جو حقیقی تبدیلی چاہتی ہیں، تاکہ ہم گرتی ہوئی دیواروں کو دھکا دیں اور ان بدبختوں کے محلات کو مسمار کر دیں۔ اگر بیٹی وہ جو لاؤڈ سپیکر کا ٹرک ہے بڑا آگے، اس کو ادھر دیوار کی طرف لیفٹ سائیڈ کر دیں تو اس کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں دائیں بائیں راستہ چھوڑ کر دائیں بائیں دیکھنے کے لیے، تاکہ ساری شاہراہ پہ لوگ آسانی سے بیٹھ سکیں، ان کو مشکل ہو رہی ہے۔ اس ٹرک کو تھوڑا سا اگر ادھر کر دیں تاکہ شاہراہ خالی ہو جائے تو لوگ پوری شاہراہ پہ آ سکیں، ورنہ ٹرک کی وجہ سے ان کا دیکھنا پاسبل نہیں، وہ رستہ بنا رہے ہیں۔
کوشش کریں. حاضرین محترم، اب چارٹر آف ڈیمانڈز میں نے عرض کیا کہ اینڈ پر بیان کروں گا 4 نکاتی، مگر اب اس پوری جو گفتگو کر رہا ہوں اس کا دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈز کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں. ان میں اگلا ریزن یہ ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ لا بریکرز ٹو بیکم لا میکرز. دس از اے ویری سگنیفیکنٹ پوائنٹ فار ایوری ون، not only for the Pakistani nation, but for all international community of nations. We don't want law breakers to become the law makers. جو لوگ یعنی قانون توڑنے والے قانون بنانے والے نہیں ہو سکتے. قانون توڑنے والوں کی جگہ جیل ہوتی ہے، اسمبلی نہیں ہوتی. جو قانون توڑے اسے جیل میں جانا چاہیے. اس ملک کا بدعنوانی پر مبنی نظام انتخاب قانون توڑنے والے جتنا سخت طاقتور قانون توڑنے والا ہے اتنا تیزی کے ساتھ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھتا ہے. سو لا بریکرز آفٹر دس مارچ کین ناٹ بی دا لا میکرز آف دا کنٹری. قانون شکن قانون ساز نہیں ہوں گے. اور جو لوگ یاد رکھ لیں، ایکسپلین کر رہا ہوں اس بات کو، جو لوگ پارٹ آف دا پرابلم ہوتے ہیں، جب کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو جو لوگ اس پرابلم کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کریٹر ہوتے ہیں، وہ خود کبھی سولوشن آف دا پرابلم نہیں ہو سکتے. یہ کہتے ہیں نا کہ آپ الیکشنز ہونے دیں اور قوم نیا مینڈیٹ دے گی، نئے منتخب ہو جائیں گے اور وہ سالو کر دیں گے. نہیں، آپ نے اس قوم کے لیے پرابلمز پیدا کیے ہیں، تو جنہوں نے پرابلمز پیدا کیے ہیں ان سے پرابلمز حل کرنے کی امید کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ چوروں اور ڈاکوؤں کو گھر دے دیا جائے کہ ہمارے گھر کی حفاظت کرو. اتنی پاگل اب یہ قوم نہیں رہی، وقت گزر گیا. گھروں کی حفاظت ڈاکو چور نہیں کرتے. اب گھروں کی حفاظت صحیح سچے مخلص چوکیداروں سے کرائی جائے گی. یہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے اور اقتدار کے ایوانوں میں ہیں، کبھی دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا، اور مجھے ایک ملک کا نام بتا دیں 200 ممالک میں، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کرپشن کیس میں ملزم ڈکلیئر کر دے اور گرفتاری کا حکم دے دے اور وہ کہے میں وزیر اعظم ہوں؟ کسی دنیا کے ملک میں کرپشن کیس کے ملزم وزیر اعظم رہتے ہیں؟ دنیا کے کسی کیس میں عدالتوں سے سزا پانے والے ملزم مجرم ڈکلیئر ہونے والے اس ملک کی کیبنٹ میں وزیر اور مشیر رہتے ہیں؟ اس پاکستان کا بابا ہی نرالا ہے. اس دھاندلی کو یہ جمہوریت کا نام دیتے ہیں. یہ لوگ رول آف لا کو نہیں مانتے، قانون کی حکمرانی کو. یہ لوگ عدالتوں کے فیصلوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ لوگ عدالتوں پر حملہ کرنے والے ہیں. یہ لوگ جعلی ججوں کو چن چن کر وداؤٹ میرٹس کے خلاف عدالت میں بٹھاتے ہیں. مگر آج کی عدلیہ پہلے زمانوں سے مختلف ہے. آج کی عدلیہ آزاد بھی ہے اور جرت مند اور دلیر بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور باعزت اور باوقار بھی ہے. اگر ان کے بس میں ہوتا تو اس عدلیہ کو بھی کبھی سے فارغ کر چکے ہوتے. اور جس دن نئے مینڈیٹ کی صورت میں یہ بدمست ہاتھی، بدعنوان ہاتھی دوبارہ طاقت میں آئیں گے تو خدا جانے کس کس ادارے کو اور پامال کر دیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ٹیکس چوری کرنے والے اس ملک کی پارلیمنٹ کے ممبر ہوں. اب میں اپنا کیس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ ٹیکس چور اس پارلیمنٹ کے ممبر ہوں. آئین اور قانون کہتا ہے، اس میں ٹیکسز کے لفظ تھے، وہ ٹیکس کا لا تھا. آئین اور قانون کہتا ہے
आर्टिकल 62, आइन का आर्टिकल 62 कहता है कि अच्छे किरदार का शख्स और जिसकी शोहरत कानून शिकनी की न हो और वो दाना हो, काबिल हो, नेक सीरत हो, करप्ट और अय्याश न हो, ईमानदार हो और अमानतदार हो। यह आइन का आर्टिकल 62 उसकी सेक्शन 1 क्लास F को पढ़ रहा हूं। He is sagacious, righteous, non-profligate, honest and ameen. दयानतदार और अमानतदार हो। आइन के लफ्ज ये हैं, a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of parliament. जब तक ये शराइत किसी में साबित न हो, पूरी न हो, उस वक्त तक वो मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब होने के लिए अहल ही नहीं है। ये मेयार क़यादत है और यही बात कुरान ने कही, अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि इक़्तिदार सबसे बड़ी मुक़द्दस अमानत है और ये सिर्फ उन लोगों के सपुर्द किया जाना चाहिए जो इसके अहल हैं। और उसी अहलियत की तारीफ पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 62 क्लॉज F ने कर दी। और फिर कुरान कहता है, वइज़ा हकमतुम बैनन्नास अन तहकुमू बिल अदल, जब ये हुकूमत के मसनद पर बैठ जाएं तो निज़ाम हुकूमत अदल और इंसाफ के साथ चलाएं। अब मैं आपसे पूछता हूं, ईमान से कहिए, इन लोगों के अंदर अहलियत है जो आइन ने बताई? हाथ उठाकर जवाब दें। क्या ये लोग निज़ाम हुकूमत अदल और इंसाफ से चला रहे हैं जो कुरान ने कहा और आइन पाकिस्तान ने कहा? नहीं। अब मैंने आपको कहा कि कानून तोड़ने वाले और टैक्स चुराने वाले ये मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकते। और आइन कहता है, सुन लीजिए, आइन का आर्टिकल 63 सेक्शन 1 क्लास O, बड़ी तवज्जो से बात सुनिए। आइन कहता है, ही और हिज स्पाउस और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट्स has defaulted in payment of government dues and utility expenses including telephone, electricity, gas and water charges in excess of 10,000 rupees for over 6 months at the time of filing his nomination papers. वो शख्स या उसकी बीवी, या बीवी है तो उसका शौहर, या उसके बच्चे और उसके डिपेंडेंट्स, उनमें से कोई शख्स भी पानी, बिजली, गैस और टेलीफोन के बिल अगर उसने अदा न किए हों और 10,000 रुपए तक का डिफॉल्टर हो और 6 माह तक रहे, आइन कहता है, मैं आइन दिखा रहा हूं, दिस इज द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहता है कि वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकता। और यहां सैकड़ों की तादाद में बिजली चोर पार्लियामेंट के मेंबर और वजीर बन के बैठे। मैं पूरी कौम से वक्त आइन की अमलदारी का मुतालबा कर रहा हूं। आवाज ऊंची कर दो बेटे। आइन कहता है कि बिजली चोर, पानी, सुई, गैस और टेलीफोन का बिल का नादहिंदा डिफॉल्टर वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकता। और यहां ऐसे लोग हैं जिनकी 4-4 बार डिफॉल्टर होने की वजह से बिजली कट चुकी, लाइन मैन उनके घर बिजली का बिल लेने के लिए नहीं जा सकता, कोई हाथ कानून उनके गिरबान को पकड़ नहीं सकता। और फिर ये टैक्स चोर है। 70% के करीब पार्लियामेंट के मेंबरान और असेंबलीज के मेंबरान वो हैं, टैक्स देना तो दरकिनार, जिन्होंने टैक्स रिटर्न तक दाखिल नहीं की। इतने बड़े कानून शिकन लोग। और टैक्स का ऑर्डिनेंस कहता है कि जिस शख्स की सालाना इनकम 5 लाख रुपए हो, सालाना इनकम 5 लाख, और वो माहाना
41,000 روپے بن جاتی ہے. ذرا غور سے سمجھیں, صرف 41,000 روپے ماہانہ جس کی انکم ہو, یہ انکم ٹیکسیبل ہے, اس پر ٹیکس واجب ہے. اور جس پر ٹیکس واجب ہے نہ بھی ہو تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ٹیکس ریٹرنز داخل کرے اور اپنے سورسز آف انکم بیان کرے, واضح کرے. اور جو شخص اپنے سورسز آف انکم ڈسکلوز نہ کرے, ٹیکس آرڈیننس آف پاکستان, ٹیکس ایکٹ آف پاکستان کے تحت اس کی 2 یا 3 سال سزائے قید ہے اور جرمانہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں ٹیکس لاز ہیں. 2 سے 3 سال قید کی سزا ہے. جس شخص کو 3 سال کے لیے جیل میں ہونا تھا وہ 5 سال کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے. آپ گوارا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اجازت دی جائے دوبارہ ممبر پارلیمنٹ بننے کی؟ اونچا بولیے. میں ایک ایک کر کے آپ کو وضاحت کرتا جاؤں گا تاکہ جو کچھ میں چارٹر آف ڈیمانڈز میں آگے مطالبات میں کہنے والا ہوں اس کے سارے دلائل آئین اور قانون پاکستان کی روشنی میں آپ کے سامنے آ جائیں. اور میں نے ڈیبیٹ کی دعوت دی تھی. میں نے کہا تھا صدر زرداری صاحب, محترم میاں نواز شریف صاحب, محترم اسفندیار ولی صاحب اور تمام دیگر لیڈرز بلوچستان, سندھ, پنجاب اور وفاق کے معتبر سیاسی قیادتیں وہ میرے سامنے آ کر بیٹھے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن ہوگا اور آئین پاکستان ہوگا اور پاکستان کا قانون ہوگا, ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ, عوامی نمائندگی کا ایکٹ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوگی. 4 پیمانے ہوں گے. اب بھی بتا رہا ہوں, قرآن کا اصول جسے آئین پاکستان کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون ملک میں نہیں بنایا جا سکتا, اور آبجیکٹو ریزولوشن جو آئین کا حصہ ہے اس کے اندر آئین میں درج ہے کہ ہمارے سارے قوانین اور پوری پالیسیز قرآن و سنت کے مطابق ہوں گی. اور سپریم کورٹ درجنوں بار اس کو بیان کر چکی. ایک فیصلہ قرآن و سنت کے اصولوں کا ہوگا اور میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا. وہی اصول جن کو آئین پاکستان نے درج کیا ہے میں کلیریفائی کر رہا ہوں. قرآن و سنت کے وہ اصول جو آلریڈی آئین پاکستان میں درج ہو چکے ہیں. ایک وہ پیمانہ, دوسرا خود پاکستان کا کانسٹیٹیوشن, آرٹیکل 62, آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 218, 218, 3 آرٹیکل آئین پاکستان. تیسرا عوامی نمائندگی ایکٹ 1976 کا, میں اس کی ڈیٹیل میں اینڈ پر آؤں گا, اینڈ پر. قانون پاکستان. اور چوتھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس جس ججمنٹ نے تشریح کی ہے. یہ 4 پیمانے جو بھی بات کرے گا فیصلہ ان 4 چیزوں پر ہوگا. ہم ان 4 چیزوں سے باہر نہ کوئی مطالبہ کیا ہے, نہ کر رہے ہیں, نہ کریں گے. اب آئین پاکستان آرٹیکل 63 سیکشن 1 کلاز N وہ بھی سن لیجئے. میں نے جب کہا کہ لا بریکرز کین ناٹ بی دا لا میکرز, قانون توڑنے والے قانون ساز نہیں بن سکتے, انہیں جیل میں ہونا چاہیے. کیوں؟ اب میں آئین پڑھ رہا ہوں, یہ مطالبات میں نے نہیں کھڑے. بدبختی ہے. اسلام آباد میں دھرنے کے شرکا سے ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ خطاب ابھی جاری ہے.